لاکھوں مہم داتم رو، خطرہ ابھی ٹلا نہیں، دباؤ ابھی بھی برقرار ہے، مگر منتقل ضرور ہوا ہے۔ دباؤ جو بلاول ہاؤس پر تھا، اب وہ دباؤ منتقل ہو کر وزیر اعظم ہاؤس کی طرف چلا گیا ہوا ہے۔ جو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب پر دباؤ تھا، وہ دباؤ اب آگے چل کے صدر آصف علی زرداری تک گیا، اور صدر زرداری سے وہ دباؤ چلا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے صدر زرداری کے خطاب کے بعد، جو کل انہوں نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے کیا تھا، جس میں انہوں نے چولستان کے کینالز کی کھل کر مخالفت کر دی تھی، اس کے بعد وزیر اعظم سے ملاقات کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور پھر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ کافی ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، اور وہ باتیں ابھی بھی بتا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی مطمئن نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی مطمئن ہو بھی، مگر صدر زرداری کے خطاب کے باوجود سندھ میں جو لوگوں کے سینٹیمنٹ ہیں، جذبات ہیں، وہ ٹھنڈے نہیں ہوئے۔ لوگ صدر زرداری کے خطاب، وہ جو تحریک ایک چل پڑی تھی، اور اس تحریک کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ کوئی تنظیمی طور پر کسی اتحاد نے، ایک بڑے اتحاد کی شکل میں لوگ سڑکوں پر آئے تھے، تو ایسا نہیں تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر، کوئی چھوٹی تنظیم، کوئی بڑی تنظیم، کوئی بڑی پارٹی، کوئی چھوٹی پارٹی، اپنے اپنے طور پر کالز دیتے تھے، اور لوگ نکل آتے تھے۔ کسی نے اس کو فنڈ، ہوتا ہے نا کہ ریلیاں نکالنے کے لیے، جلسے کرنے کے لیے پیسے درکار ہوتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، خود ساخت لوگ نکل آئے تھے، جذبات تھے لوگوں کے۔ تو بہرحال وہ دباؤ ابھی بھی وہیں کا وہیں ہے، کیونکہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کا خطاب جو تھا، جس میں انہوں نے کینالز کی مخالفت کر دی چولستان کی، وہ صرف اور صرف پہلی کامیابی تھی، یہ حتمی کامیابی نہیں ہے۔ یعنی کینالز کا منصوبہ ابھی رد نہیں ہوا، صدر صاحب نے مخالفت کی ہے۔ ایک تو میں اس سائڈ پر آپ سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کچھ اور حقائق سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ قومی میڈیا اس پر بات نہیں کر رہا، سیلف سینسرشپ ہے یا منع کیا گیا، لیکن کہیں کہیں ڈان جیسے اخبارات کچھ چیزیں سامنے لاتے ہیں۔ تو ایک اور چیز میرے سامنے آج آئی ہے، اور وہ بذریعہ ایک آرٹیکل کی آئی ہے۔ پھر میں نے اس آرٹیکل میں چھپے حقائق کی تصدیق کرنے کے لیے پھر میں نے ڈان اخبار کو کھولا۔ اتفاق ہوتا ہے، کبھی آپ پڑھتے ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں، کبھی نہیں دیکھتے۔ تو وہ خبر 27 فروری کی ہے، اور اس سے پہلے جو یعنی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ اور آرمی چیف جنرل آصم منیر چولستان میں پاکستان گرین انیشیٹو پاکستان کی جو افتتاح کیا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد کی خبر ہے۔ یعنی پنجاب حکومت، جو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ منصوبہ پنجاب حکومت کا ہے، پنجاب حکومت اس منصوبے کو اون اس طرح نہیں کر رہی جس طرح بتایا جا رہا ہے۔ تو ریزنمنٹ صرف لوگوں کے اندر جو تحفظات ہیں، لوگوں کو خدشات ہیں، وہ صرف سندھ میں نہیں ہیں، وہ پنجاب میں ہیں، لیکن اس طرح ابھر کر سامنے آئے نہیں یا لانے نہیں دیے گئے۔ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز ہے کہ لوگ پروپیگنڈا کا بہت زیادہ شکار ہیں۔ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا آج صبح کے لیے، اس میں ایک صاحب ہیں، میں ان کا جواب بھی دوں گا، میں ان کا جو سوال ہے یا ان کی جو میرے اوپر تنقید ہے وہ پڑھ کر پھر میں آپ کو جواب دوں گا کہ لوگ کتنا بے خبری میں اور سادگی میں پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ پانی تو سمندر کو چاہیے ہی نہیں۔ ہمیں ماہرین نے یہاں تک کہا کہ سی انٹروژن روکنے کے لیے، یعنی سمندر جو زمین نگلتا ہے اس کو روکنے کے لیے دیوار کیوں نہیں دی جاتی کیٹی بندر پر۔ میں مینگرووز کا جو میں نے ٹریول لاگ کیا تھا، وہ علاقہ میں سارا کا سارا بنجر بیابان بڑبھانگ دیکھ کر آیا ہوں، اور کئی بار گیا ہوں۔ سی انٹروژن یہ نہیں ہوتی کہ سمندر کو یوں چھلانگے لگاتا وہ اوپر آتا ہے، وہ زیر زمین پانی کو کھارا کرتا ہے، اور پھر وہ میلوں تک آپ صرف ایک کدالی چلائیں گے، 6 انچ زمین کو کھودیں گے تو پانی نکل آئے گا، کھارا پانی نکل آئے گا، وہاں فصل نہیں ہو سکتی، اور یہ لاکھوں ہیکٹرز کا معاملہ ہے۔ ایک تو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی سمندر میں پانی جا کر ضائع ہوتا ہے، پہلے تو یہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، مگر بذات خود 2006 میں وفاقی سرکار نے عالمی ماہرین سے کروایا تجزیہ، تو انہوں نے کہا کم از کم، عالمی ماہرین کو پوچھا کہ بھئی یہ جو ڈیلٹا ہے، سندھو ڈیلٹا، اس کو کتنا پانی چاہیے بھی ہوتا ہے کہ نہیں چاہیے ہوتا۔ پہلے وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، کہتے تھے پانی ضائع ہوتا ہے۔ ہمیں نمبر دیا جاتا ہے کہ جی اتنے ارب ڈالر کا ہمیں نقصان ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہاں جو ہرے بھرے لہلہاتے فصل تھے، کیٹی بندر، کھارو چھان، بدین، ٹھٹا، سجاول،
لاکھوں ایکڑ کی زمین ہے، 3 تحصیلیں ڈوب چکی ہیں، تو وہ کیا لاکھوں وہ ارباں ڈالر کے جو فصل وہاں اگا کرتے تھے وہ پاکستان کی معیشت میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا؟ کمال قسم کا وہاں پہ چاول اگا کرتا تھا؟ نہیں ہے۔ باغات ہوتے تھے؟ نہیں ہے۔ دیہات، گاؤں، شہر ہوتے تھے؟ نہیں ہے۔ ماہی گیری ہوتی تھی؟ نہیں ہے۔ وہ سارا کچھ پاکستان کی معیشت میں نہیں جاتا تھا۔ ایک تو یہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو سارا جو ہے نا پانی ضائع ہوتا ہے، تو جو عالمی ماہرین سے کروایا گیا سروے، تو انہوں نے بھی کہا کہ 5000 کیوسک روزانہ متواتر ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی سمندر کی طرف جانا چاہیے، اور وہ کوانٹم کوئی بنتا ہے میرا خیال ہے کوئی 5.8 ملین ایکڑ فیٹ، مطلب 6 ملین ایکڑ فیٹ کے آس پاس بنتا ہے سالانہ۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی جو پانی ہے سارا کا سارا سمندر کو جائے، لیکن اگر آپ نے خود اسٹڈی کروائی ہے تو 5000 کیوسک وہ تو یقینی بنائیں۔ تو ایک تو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ میں نے ذکر اس لیے کیا کہ ایک نوجوان ہے، دریاؤں کے عاشق ہیں میری طرح وہ بھی، میں اتنا ایکٹیوسٹ نہیں ہوں، لیکن ہر وہ بندہ جو قدرت سے، نیچر سے پیار کرتا ہے، ان سے ہم جا رہے تھے احمدآباد نگر چٹھا ارسلان وراج صاحب کے ماموں کے کلوں پر، میں اور فیصل وراج گاڑی میں تھے، تو فیصل وراج نے کہا کہ یار میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں دریا کے کنارے بیٹھا رہوں، کسی شہر کے بیچ میں سے گزرنے والا دریا، اور وہاں بیٹھا رہوں، مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے۔ میں اکثر آپ نے میری تصویریں دیکھی ہوں گی، میں حیدرآباد جاتا ہوں تو حیدرآباد میں جا کے دریا کے کنارے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، آدھی رات تک بیٹھا رہتا ہوں۔ میں ریگستان جاتا ہوں، مجھے ریگستان میں مزہ آتا ہے، میں وہاں بھی جاتا ہوں۔ تو ابوذر مادھو جو ہے وہ ایک نوجوان ہے، میری اس سے کوئی ملاقات نہیں ہے، میں اس کو فیس بک پر فالو کرتا ہوں۔ اس نے ایک فیس بک پر ایک اسٹیٹس رکھا کہ جو پنجاب کے لوگوں کو، ہم پنجابیوں کو یہ بیانیہ جو ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ دریا کا پانی سمندر میں جانا ضروری ہوتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ تو میں جو گزارش کر رہا تھا، جس صاحب نے، بڑے مہربان ہوں گے وہ، میرے ویلاگ سنتے ہیں، ظاہر ہے میرے لیے تو بہت قابل قدر ہیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک بے خبری ہوتی ہے نا، وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن بے خبری کے ساتھ ساتھ اگر بندہ بے خبر بھی ہو اور پھر اس بے خبری کا کوئی علاج نہ کرے تو ظاہر ہے یہ زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے۔ انور نجمی صاحب ہیں کوئی، انہوں نے میرے آج صبح کے ویلاگ پر کمنٹ کیا ہے، بھائی اگر سندھ والے اتنے ہی عوام کے ہمدرد ہیں تو دریائے سندھ پر ابھی تک کوئی ڈیم کیوں نہیں بنایا؟ صرف سیاست کرنی ہے، پاکستان جائے بھاڑ میں۔ اگر سندھ میں ڈیم بن جاتا تو سندھ کی لاکھوں ایکڑ زمین جو بنجر پڑی ہوئی ہے وہ قابل کاشت ہو جائے۔ خود کوئی کام کرنا نہیں، دوسروں کو کرنے نہیں دینا، تو بچپن سے یہی دیکھتے آئے۔ اب یہ ایک پروپیگنڈا ہے جس کو ظاہر ہے ہمارے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے علماء حضرات، علماء سے مراد میں وہ مذہبی علماء کی بات نہیں کر رہا، وہ جو الگ الگ طریقے سے کہتے ہیں جی خود کرنا نہیں، دوسروں کو کرنے نہیں دینا۔ اول تو یہ صاحب جو بھی انور نجمی صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میں نے ان کو وہاں پر بھی جواب دیا، لیکن میں نے سوچا کہ میں سب کو یہ بتاؤں کہ بھائی یہ دریائے سندھ پر تربیلا بنا ہوا ہے، دریائے سندھ پر بھاشا بن رہا ہے، جو متنازع تھا وہ نہیں بنا، ہم نے آگے بڑھنا ہے تو بھاشا بن رہا ہے، اور بھی اس پر ڈیم جہاں بن سکتے ہیں وہ بنیں گے۔ لیکن جب دریائے سندھ میدانوں میں آتا ہے تو اس پر ڈیم نہیں بن سکتا، نہ ہم گڈو پر ڈیم بنا سکتے ہیں، نہ ہم کوٹری پر ڈیم بنا سکتے ہیں، نہ ہم سکھر پر ڈیم بنا سکتے ہیں، نہیں ڈیم بن سکتا کیونکہ میدانی علاقہ ہے۔ ڈیم وہاں بنتا ہے جہاں دریا کو کور ہو اور پھر دریا اونچائی سے نیچائی کی طرف آتا ہو، میدان میں ڈیم نہیں بنا کرتے۔ اگر میدانوں میں ڈیم بنتے تو چناب پر ہم پتہ نہیں 10-15 ڈیم بنا چکے ہوتے، نہیں بنا نا۔ جہلم پر بنا ہے نا، جہلم کو ایسی جگہ پر ڈیم بنا ہے جہاں پر 2 طرف سے پہاڑ تھے اور ایک طرف سے بند باندھ کے، اور یہی تربیلا کا معاملہ ہے۔ تو ڈیم بنانے کے لیے بھی قدرتی جگہ چاہیے ہوتی ہے، ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں کہا جائے سندھ میں ڈیم کیوں نہیں بنتے؟ نہیں بن سکتے، سندھ پر نہیں، دریائے سندھ پر نہیں، سندھو پر نہیں، سندھ میں۔ تو یہ بھائی صاحب جو بھی ہے میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن جو بات کر رہے ہیں نا، بات جو ہوتی ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی ریسرچ کے ساتھ کی جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ میری اپنی خواہش، میری اپنی پسند ناپسند کے ساتھ ساتھ میں ایک جرنلسٹ ہوں تو میں خبر بھی دیتا ہوں۔ میں نے 14 نومبر 2024 کو ویلاگ کیا تھا، لنک آپ دیکھ لیں۔ اس میں نے بتایا تھا کہ پاکستان میں اصل خطرہ جو حکومت پاکستان کو ہے وہ کینالز کے معاملے پر ہے۔ میں نے خبر دی تھی، میں نے فیل کر لیا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اسی دن شام کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ویڈیو بیان جاری کر دیا تھا۔
تو اب جب صدر آصف علی زرداری نے کل خطاب کر لیا تو اس کے باوجود سندھ میں وہ جو لوگ متحرک ہوئے ہیں اس پر راضی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک اعلان نہیں ہوتا کہ کینالز نہیں بنیں گے تب تک ہم نہیں تسلیم کریں گے اس بات کو. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی گفتگو کی ہے. میں اس پر آتا ہوں. اور اس کے بعد جو چولستان کے اندر سے جو چیزیں اٹھنا شروع ہوئی تھیں یا ہو سکتی ہیں جو ہوئی ہیں, اور پھر حکومت پنجاب کس طرح اس کو اس سارے کے سارے پروجیکٹ کو اون کرنے سے پیچھے ہٹ گئی کہ ہمارا پروجیکٹ تو تھا ہی نہیں, ہم نے تو کیا ہی نہیں تھا, تو کوئی اور کر گئے تھے, اس پر بھی میں آتا ہوں. تو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل وزیر اعظم سے ملاقات کی, شہباز شریف صاحب سے, اور اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے کیا گفتگو. اور اس میں انہوں نے 2-3 چیزیں, ایک انہوں نے ظاہر معیشت کہتا ہے جی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے, انہوں نے کہا کہ جو چیز ہو رہی ہے ہمیں ماننی ہے. اور دوسری انہوں نے کہا ہے کہ جی صدر زرداری صاحب نے اچھا نواب یوسف طالپور کیونکہ وہ انتقال کر گئے ہیں تو ان کے حوالے سے تعزیتی اجلاس بھی تھا, تو ان پر بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی آخری تقریر میں کینالز کے خلاف ہی بات کی تھی. دوسرا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی اپنا ہم حکومت وزیر اعظم صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سارے فیصلے ہم مل کر کریں گے. انہوں نے کہا کینالز کے معاملے پر مل بیٹھیں, کوئی مشترکہ حل نکالیں, اور مشترکہ مفادات کی کونسل کے بغیر کوئی ایسے فیصلے ہوں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گے, متنازع ہو جائیں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم تو پورے کے پورے پاکستان کو گرین دیکھنا چاہتے ہیں, گرین سندھ, گرین بلوچستان, گرین پنجاب, گرین خیبر پختونخوا, گرین کشمیر, گرین گلگت بلتستان. لیکن وہ جو پرائیورٹی دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے ہمارے جو گرین ایریاز ہیں ان کو بہتر بنانا ہے نا مزید, یعنی لاہور کے آس پاس جو زمینیں ہیں ان کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ہم نے نہیں نگلنے دینا, ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ہمیں ان کو بچانا ہے. پھر دوسرا IMF کے کہنے پر ہم نے زرعی ٹیکس نافذ کر دیا, تو ہم زرعی ٹیکس بھی نافذ کریں, اپنے گرین ایریاز کو بھی وہ حقوق نہ دیں جو ان کے بنتے, اور ہم چلے ریگستان آباد کرنے. اور پھر موسمیاتی تبدیلیاں, کل کو ہمارے پاس جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ پانی کی قلت ہوگی, تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سارے جو بھی فیصلہ کرنا ہے بیٹھ کر مل کر کرنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی جو اب آئندہ جو بجٹ ہے اس بجٹ میں اگر ہمارے ساتھ مشورے کیے گئے PSDP میں اور دوسرے پروجیکٹس میں تو پھر تو ہم حمایت کریں گے, پھر ہم حمایت کیوں نہیں کریں گے. اندیا انہوں نے دیا ہے کہ گزشتہ بجٹ میں تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا لیکن پھر نہ سکر حیدرآباد موٹر وے کے لیے کوئی ابھی تک کوئی کام شروع ہوا ہے, نہ PSDP میں دوسرے جو پروجیکٹس تھے اس پر کام ہوا ہے. تو لہٰذا اگر ہمارے ساتھ مشاورت کر کے یہ یقین دہانی کرا کے کہ جی سب پروجیکٹ شامل ہوں گے تو پھر تو ہم حمایت کریں گے, پھر ہم حمایت کیوں نہیں کریں گے, ورنہ ظاہر ہے پھر آپشن موجود ہے. تو کینالز کے معاملے پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے مخالفت کی ہے. وہ بیسیکلی سندھ کے لوگوں کو کے جذبات کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خاموش رہے ہیں اور کوئی ہماری اپوزیشن اس پر احتجاج کرتی رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے بھی اس کے خلاف ہر فورم پر بات کی ہے, اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے بات کی ہے لیکن پیپلز پارٹی کی بات کا اثر نہیں تھا, اتحادیوں نے اثر نہیں لیا تھا, نون لیگ نے اثر نہیں لیا تھا. پیپلز پارٹی کے اوپر لوگوں کا پریشر آیا, اور وہ کبھی کبھی سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ جو ہر دباؤ کو ایک اپرچونٹی بنا لیتے ہیں. اب جو بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں, میں نے 2 دن پہلے ایک ولاگ کیا تھا کہ یہ جو دباؤ بڑھ رہا ہے, اگر حکومت نہیں مانے گی پیپلز پارٹی کی بات تو پھر پیپلز پارٹی خسارے میں ہے. پھر پیپلز پارٹی کے پاس آپشن ہے کہ حکومت چھوڑ دے, تو کئی اور مسائل ہوں گے. تو ساری سچویشن میں جو لوزر ہو سکتی تھی وہ پیپلز پارٹی تھی. لیکن کل صدر صاحب کے خطاب کے بعد اب پیپلز پارٹی سیدھا حکومت کے ساتھ جو بات کر رہی ہے, یا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو گفتگو کی, اگلے کسی ولاگ میں اس پر ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گا. لیکن وہ یہ ہے کہ اب بجٹ سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت کو, اتحادی حکومت کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر ایک چیز پر ان کے مذاکرات کرنا اور ان کی بات ماننا ان کی مجبوری بن جائے گی. یعنی لازمی نہیں ساری باتیں مانیں, لیکن بڑی باتیں یا گیو اینڈ ٹیک کرنے پر مجبور ہوگی مسلم لیگ نون کی حکومت. ایک تو یہ معاملہ کہ کینالز کا معاملہ, دباؤ ابھی بھی باقی ہے. آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں, صرف سوشل میڈیا برائے سوشل میڈیا نہیں ہے. رات میں دیکھ رہا تھا بدین شہر کی شاید آبادی اتنی نہیں ہے جتنا بڑا جلوس بدین شہر سے گزر رہا تھا. فیس بک پر کسی دوست نے رکھا ہوا تھا, وہ آپ تصویریں دیکھ لیں. اچھا, جب دوسری چیز, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو
گرین انیشیٹو پاکستان کے لیے زمین الاٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ نگران حکومت میں شروع ہوا تھا. پہلے محسن نقوی صاحب نے الاٹ کی تھی زمین, چیلنج ہو گئی لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا آرڈر کو. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اپنا آرڈر واپس لے کر اور اجازت دے دی. پھر سندھ میں جو مقبول باقر صاحب تھے وزیر اعلیٰ تھے نگران, انہوں نے زمین الاٹ کی. اور اسی طرح جو گرین انیشیٹو پاکستان کے لیے کام اسٹارٹ جو ہے وہ چولستان میں ہو گیا. اب چولستان میں ظاہر ایسا نہیں ہے کہ وہ زمین کوئی ناکارہ پڑی ہوئی ہے. ہاں ظاہر ہے وہاں پانی نہیں ہے تو ساری کی ساری زمین آباد نہیں ہوتی. برساتی پانی پہ مطلب وہ ہوتا ہی ہے کہ جو ہموار زمین ہے برسات ہوتی ہے تو وہی زمین آباد ہوتی ہے, ٹیلے آباد نہیں ہوتے. ٹیلوں پہ گھاس ضرور اگتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ چولستان جو ہے وہ غیر آباد ہے. آبادی کے حساب سے, پاپولیشن کے حساب سے لوگ بستے ہیں وہاں پر. لائیو اسٹاک ہے. میں تھر کی بات کروں, تھر پارکر ضلع اعداد و شمار میں سب سے زیادہ پاکستان میں لائیو اسٹاک جو ہے وہ مویشی جو ہیں سب سے زیادہ تھر پارکر میں پائے جاتے ہیں. آپ کے لیے حیران کن ہوگا, آپ سرچ کر لیجئے گا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ چولستان بالکل وہاں کچھ نہیں ہے, خالی زمین پڑی ہوئی ہے تو جا کر کسی کو الاٹ کر دیں. تو لہذا ایک پٹیشن آتی ہے, یہ 27 فروری 2025 ڈان کی خبر ہے. 15 فروری کو مریم نواز صاحبہ اور آرمی چیف افتتاح کرتے ہیں. اس کے بعد 12 دن بعد کی یہ خبر ہے. پٹیشن ایک آتی ہے. پٹیشن ظاہر پہلے آئی ہوگی, یہ میں سماعت کی جو چھپی ہوئی خبر آپ کو بتا رہا ہوں. پنجاب حکومت اپنا چولستان کا چک نمبر 176 DB, اس کے کوئی 100 رہائشی ہیں, وہ پٹیشن دائر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی گرین انیشیٹو پاکستان کے لیے جو زمین الاٹ دوسروں کو کر کے ہمیں وہاں سے زبردستی اٹھایا جا رہا ہے. حکومت پنجاب کی نمائندگی کرنے والے جو وہاں آتے ہیں, وہاں آ کر عدالت کو بتاتے ہیں. جج صاحب ہیں عاصم حفیظ, بہاولپور ڈویژن بینچ وہاں پر لاہور ہائی کورٹ کی. وہ بتاتے ہیں کہ جی اپنا یہ ہمارا حکومت کے نمائندے وہاں بتاتے ہیں کہ جی یہ پنجاب حکومت کا اس حکومت کا منصوبہ نہیں تھا. یہ نگران حکومت نے کیا تھا گرین انیشیٹو پاکستان کے ساتھ, اور دوسری ایک آرگنائزیشن ہے اپنا ملٹری فیملی ریہیبلیٹیشن آرگنائزیشن MFRO, ان کے ساتھ انہوں نے براہ راست معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے پھر زمین الاٹ کر دی. اور پھر اب حکومت نے, وہ کہہ رہی حکومت معاملہ آیا تھا اور حکومت نے یعنی یہ مریم نواز کی حکومت نے, کیبنٹ نے 8 ہفتوں کے اندر اندر اس کو ریوزٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو لہٰذا یہ جو ان کے گریونسز ہیں, تحفظات ان فیملیز کے کہ ان کو زبردستی اٹھایا جائے گا, ہم یقین دہانی کراتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. جس کے بعد ظاہر ہے وہ نمٹا دی گئی درخواست. لیکن عدالت نے آبزرویشن جو دی وہ یہ تھی کہ نگران حکومت جو ہے وہ کیسے اتنی بڑی زمین الاٹ کر سکتی ہے. ان کے پاس تو کوئی یہ نہیں تھے اختیار. نگران حکومت کا کام بہت محدود ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ آئیں, انتخابات کروائیں اور اس دوران 3 مہینے کے دوران جو انتظامی معاملات چلانے وہ چلائیں. یہ محسن نقوی صاحب کی نگران حکومت سال سوا تک چلی گئی تھی, لیکن ان کے پاس اختیار نہیں تھا. مقبول باقر صاحب کے پاس اختیار نہیں تھا. وفاقی حکومت کے پاس اختیار نہیں تھا. اور دوسری چیز کہ کوئی بھی ادارہ, خاص طور پر جو ملٹری کا ادارہ ہے, فوج کا, یا جو آرگنائزیشن بتائی جا رہی ہے, وہ براہ راست کیسے پنجاب حکومت کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں؟ وہ تو بذریعہ وفاقی حکومت اور وزارت دفاع کے ذریعے آئیں گے. یہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس طرح کی آبزرویشن دی تھی جب وہ اپنا لاہور ہائی کورٹ لاہور بینچ میں جب پٹیشن آئی تھی, جو بعد میں ظاہر ہے فیصلہ سسپینڈ کر دیا, اپنا ہی فیصلہ عدالت نے واپس لے لیا تھا. لیکن یہ چیز اب دوبارہ اٹھ کر یہ آ رہی ہے کہ جی موجودہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں, ہم نے نہیں کیا, پچھلے کر کے گئے تھے, ہم اب اس کو کوئی خد و خال, کوئی شکل اشکال نکالیں گے تاکہ لوگ متاثر نہ ہوں. اصل بات یہ ہے کہ میں ترقی کس کے لیے؟ چولستان کے لیے. چولستان میں بیٹھے ہوئے لوگ نکل جائیں, کوئی باہر سے آئے, کوئی کراچی سے اٹھ کر آئے, کوئی حیدرآباد سے اٹھ کر آئے, کوئی لاہور سے اٹھ کر جائے, وہاں جا کے وہ کاشتکاری کرے, لوگ بھی وہاں سے لے کر آئے, تو چولستان والے کدھر جائیں گے؟ یہ بڑے مسائل ہیں, ابھی اس میں اٹھنے ہیں. صرف ایشو یہ نہیں ہے کہ سندھ سے چیخو پکار ہو رہی ہے, جنوبی پنجاب سے بھی چیخو پکار ہو رہی ہے. سنیں کوئی نہ سنیں, سب کی اپنی مرضی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.